الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائی کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت گاہے بگاہے تقریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے منقبت پڑھ کر کے خراج عقیدت پیش کیا، کسی نے تقریر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں جب تک بیٹھیں میری محبت میں نہ بیٹھیں، بس کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے میں راضی ہو جاؤں تو وہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اس سے راضی ہو جائیں وہ میرے بیٹے حسین کو راضی کر لے۔ تو آپ یہاں پر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر حسین تم سے راضی ہو گئے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، عقبہ کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات، میں منقبت کے 2-3 شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کربل میں آل رسول
کربل میں آل رسول باغ سیدہ کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ کہ شابیر پیتے ہیں جام شہادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، کربل میں آل رسول۔ اور حضرات علی اصغر کے تعلق سے بھائی سمر رضوی سے آپ نے بہت اشعار سماعت کیے۔ ایک شعر میں بھی آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا، اور دودھ پیتا ہوا اصغر یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، ارے میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے، میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا کہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں، دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، ارے انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں، گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیں طلب کے سبحان اللہ۔ کہ آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، پیاس کا عالم ہونٹ بھی کھولے، جھولے سے علی اصغر بولے، جھولے سے علی اصغر بولے، بابا اب کر دو قربان، بابا اب کر دو قربان، میری ننھی سی جان، دل ہے بے تاب اب تیر کھانے کے لیے، دل ہے بے تاب اب تیر کھانے کے لیے، حیدر کے لخت جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہمارے لیاقت بھائی نے کہا کہ آپ نے جو تقریر، جب میں ایک بار کرتلا میں آیا تھا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ کے رفقا کی شہادت کے تعلق سے کی تھی، اب کی ہمیں اس سے آگے کا بیان سنائیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آغوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما
رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان، میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑھی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی
خوشی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، جو جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک کنارہ اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر مس کر دیا۔ قسم خدا کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ امام حسین جس کی چادر کا ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں۔ اللہ اللہ، وہ امام حسین ہیں، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام اندر آ رہے تھے۔ حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں، فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں۔ علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو، فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی منا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا، آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے، ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے، ابھی میرے نواسے کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی سے تو میرے نواسے کی شہادت کی خبر سنا رہا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے فرشتہ کہ آپ بتائیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے اس پیارے لاڈلے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کے امتی شہید کر دیں گے۔ جبرائیل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دی، کہا آقا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے وہ مٹی سلمہ کو دی تھی، جنہوں نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی، یہ بات بھی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ مٹی کب خون بنی تھی۔ حضرات گرامی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا اس فرشتے کو شہادت کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آقا یہی تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے امام حسین کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا کیا ہے، اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین شہادت کا جام پی لے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جب میدان کربلا میں بنے، تب سے لے کر کے قیامت تک یہی فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیامت تک حسین کے مزار پر اپنے نورانی پروں سے ہوا کرتا رہے اور اسے جھاڑو دیتا رہے۔ یہ مقام ہے امام حسین کا، یہ شان ہے امام حسین کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرات اب یہ میرے آقا امام حسین ہیں، شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی۔ میرے نبی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، مولا علی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی حسین شہید ہو جائیں گے، سب جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کبھی مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو دراز کیا ہو رب کی بارگاہ میں، مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو ٹال دے نہیں؟ کبھی حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی، کبھی بی بی فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی، ورنہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے، صرف میرے نبی اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، بی بی فاطمہ جو بھی مانگ لے اللہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شان ہے اس مقدس گھرانے کی، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر
والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات گرامی، یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے۔ میرے نبی کے دست مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے۔ اے میرے پروردگار، جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان دے رہا ہو، ایسے وقت میں میرے پروردگار میرے بیٹے کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے کو اجر عطا فرما۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ میرا آقا حسین قدم قدم پہ صبر کر رہا ہے، قدم قدم پہ صبر سے کام لے رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حسین کی عمر پروان چڑھتی رہی۔ تقریباً 7 سال تک نبی کے آگوش مبارک میں حسین اپنے شب و روز کو بسر کرتے رہے۔ حضرات گرامی، ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف پروان چڑھتے چڑھتے تقریباً سن ہجری 60 پہ پہنچتی ہے۔ امام حسین پیدا کب ہوئے ہیں؟ سن ہجری 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے۔ سن ہجری 60 میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب آپ امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، تقریباً 56 یا 57 سال کی عمر میرے آقا امام حسین کی ہوتی ہے۔ 57 سال کی عمر میرے آقا حسین کی ہو رہی ہے۔ جب سن ہجری 60 آتی ہے، امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھتا ہے۔ یزید جب تخت پہ بیٹھا، یزید نے سب سے پہلا امام حسین کے اوپر زور ڈالا تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا آقا حسین یزید کی ساری حرکتیں جانتا تھا۔ ایک دن یزید مکہ مکرمہ آیا حج کرنے کے لیے، حج کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا حسین اس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ حضرات اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ کیوں نہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے، لاؤ کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ یہ ظالم مدینے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں پر اس نے یمن سے شراب منگا کر کے پی تھی۔ اللہ اکبر! جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا حرام ہے، آج اسے ایک صحابی کا بیٹا پی رہا ہے۔ زنا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، اسے ایک صحابی کا بیٹا کر رہا تھا۔ اس لیے میرے آقا حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید نماز کو بھی چھوڑتا ہے، یزید تارک صلاۃ بھی ہے، یزید زنا بھی کرتا ہے، یزید بدنگاہی بھی کرتا ہے، یزید لہو و لعب میں بھی مشغول رہتا ہے۔ جسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ آج اگر تمہیں تھوڑی سی بھی ہوا اس بات کی لگ جائے کہ تمہاری مسجد کا امام کسی غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے تو تم اس امام کا پتہ صاف کر دیتے ہو، کہتے ہو ہم اسے امامت کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم نے اسے فلاں جگہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ ارے جب تمہیں تھوڑا سا شک ہو جائے، صرف شک کی بنا پہ تم اپنے امام کے ہاتھ میں اپنا یہ ہاتھ نہیں دینا پسند کرتے ہو، تو وہ آقا حسین جو یزید کے زنا کے بارے میں بھی جانتا تھا، جو یزید کے شراب پینے کے بارے میں بھی جانتا تھا، وہ اپنا مقدس ہاتھ، وہ بھی وہ ہاتھ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، حسین کا قول میرا قول ہے، حسین کا فرمان میرا فرمان ہے، حسین کی شان میری شان ہے۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے حسین کو اتنی بڑی عظمت کیسے ملی ہے۔ میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا جب میرے آقا حسین پر، تب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا۔ میرے آقا حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ، بھائی عباس تم بھی آ جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے میرے آقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے پہ سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ
اپنے مقدس لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے. میرے نبی اپنے نواسے کو سونگھا بھی کرتے تھے, اپنے نواسے کو چوما بھی کرتے تھے. ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اے میرے والد ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ امام حسین کو چومتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بیٹی فاطمہ, میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نواسے کو پیار کروں تو اسے چوم لیتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنے نواسے کو سونگھ لیتا ہوں. میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے. ایک طرح کے زندہ دل مسلمانوں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے, پھول کی حالت کیا ہوتی ہے. پھول کرترا کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے, علی کا بیٹا بن کر کے کھلے, نبی کا نواسا بن کر کے کھلے, تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں. میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں. میدان کربلا سے آواز آئے گی, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین کرترا, سرزمین کرترا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان میرے آقا فرماتے سبحان اللہ, ہیں ماشاءاللہ. کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں, نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے, جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے. میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. اب مدینے میں حسین, مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے. اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے, میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے. میرے آقا حسین کہتے ہیں, اے میرے بھائی حسن, اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں, بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے, میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے. مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے, عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں, بچے باہر نکل کر کے آ گئے, جوان باہر نکل کر کے آ گئے. بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں, آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ. عورتیں حضرت زینب, حضرت شہربانو سے کہتی ہیں, آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے. میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا, میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا, مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے, آپ کے کرترا میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی, جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا, جنہوں نے حج کیا ہوگا. ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے, جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے.
جاتا ہے وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے، اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی، مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے۔ لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں، مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روضے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے۔ نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے، نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے۔ آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، نبی کے روضے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے، شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے، لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے، اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے، فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اب انہیں مکے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے، یہ حاجی شرافت حسین صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے، اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا روضہ نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے، تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے کی طرف
طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج کہیں مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا، کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا، کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا۔ میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا، حسین گولڈن چانس مل گیا، آؤ حج کر لیتے ہیں، آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، کعبے کا طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں، آؤ قربانی کر لیتے ہیں، آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں۔ تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا، اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے، اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے۔ میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر، حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے، اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے میں آ گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولو تھوڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بہت حضرات میرے آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے۔ میرے آقا حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی, اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر, آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے. اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا, اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے. حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں. جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی, کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت ہوگی, کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہوگی. اسلام کا سپہ سالار میرے آقا حسین نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت عباس کو بنایا تھا. پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. پرچم اسلام میرے آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. اللہ اکبر, وہ حضرت عباس ہیں. حضرت علی اکبر کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت عباس حضرت علی اکبر بھتیجے تھے, حضرت عباس چچا تھے, لیکن حضرت عباس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد میں لمبے تھے. جب حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے. جیسے آدمی جھک جاتا ہے نا, جھک کر کے چلا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آقا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں, آپ ایسے کیوں چلتے ہیں جیسے کوئی رکوع میں چل رہا ہو. تب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ علی اکبر جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں میں جب ان کے برابر میں چلوں گا تو میرے جسم کا سایہ علی اکبر کے جسم پہ پڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر مصطفیٰ پہ عباس کا سایہ پڑ جائے, اس لیے میں ان کے ساتھ میں جھک کر کے چلا کرتا ہوں. وہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں شبیہ مصطفیٰ. حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں, اس میں سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتے ہیں. اس میں سے آپ ایک مقدس جبہ نکالتے ہیں, اسے زیبتن فرماتے ہیں. نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں. بابا کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ تلوار جو تھی اس کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا تھا؟ ذوالفقار کا معنی آتے ہیں دو ٹکڑے کر دینے والی. مولا علی شیر خدا کی تلوار کی شان یہ تھی کہ جس جنگ میں آپ آ جاتے تھے تو تلوار آپ کی جس کے اوپر پڑ جاتی تھی وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا. اس لیے مولا علی شیر خدا کو تلوار کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا تھا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرات گرامی میرے آقا حسین ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. اب میرے آقا حسین اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی شہربانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, جب سے تو میرے نکاح میں آئی تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا. تیرا شوہر حسین تجھ سے بہت راضی ہے. بس اتنی گزارش ہے کہ جب تو اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھے تو صبر سے کام لینا. جب تو اپنے شوہر کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر سے کام لینا. میرے آقا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی وصیت فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا. ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہی. لہٰذا جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا. جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے برچھی بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا. صبر کی تلقین فرماتے ہیں میرے آقا حسین اپنے جوان بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام علی اوسط تھا. حضرات میرے آقا حسین کہ 3 بیٹے, لیکن تینوں بیٹوں کے نام میرے آقا حسین نے علی میں رکھے تھے. آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے
اور مولوی صاحب سے آپ نام پوچھیں، وہ اسلامی نام آپ کو بتا دیں تو آپ کہتے ہو یہ ہمارے فلاں خاندان میں فلاں کا نام ہے، فلاں رشتہ داری میں فلاں کا نام ہے۔ لیکن مولا علی شیر خدا کے لاڈلے امام حسین کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کے نام امام حسین نے علی رکھے تھے تاکہ باپ کی بھی یادگار تازہ رہے۔ لیکن پکارنے کے لیے ان کو ایک کو علی اکبر کر دیا، ایک کو علی اوسط، ایک کا نام علی اصغر۔ اکبر بڑا والا، اوسط بیچ والا، اصغر چھوٹا والا۔ یہ پکارنے کے لیے الگ سے امام حسین نے پہچان کے لیے الگ نام رکھ دیا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا حسین کے 3 بیٹے تینوں میدان کربلا میں ہیں، لیکن 2 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین ہے وہ میدان کربلا میں ابھی ہیں۔ بخار نے اتنا کمزور بنا دیا ہے، بخار نے اتنا نڈھال کر دیا ہے امام زین العابدین کو، آپ تلوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے وہیں پر پھر گر جاتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا۔ آج دنیا کا ایک انسان یہ کہتا ہے ظالم، کہتا ہے حسین میدان کربلا میں مختار نہیں تھے بلکہ مجبور تھے۔ ارے میرا آقا حسین مختار تھا۔ آپ اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر مختار ہوتے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا پائے؟ حسین کے بچے یکے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اگر حسین مختار ہوتے تو حسین اپنے بچوں کو بچا لیتے۔ ارے میں کہوں گا ظالم سن لے، میرا آقا حسین مختار تھا، مختار۔ میرے آقا حسین نے جسے دینا تھا اسے دے دیا، اور جسے میرے آقا حسین نے یہ فرما دیا کہ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہوگا، تو سلامت رہے گا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تو مدینہ بھی جائے گا۔ اس کو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا زین العابدین تو مدینے تک جائے گا، تجھے ابھی بڑی کلفتوں کا سفر کرنا ہے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، بیٹا تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ جسے حسین کو دینا تھا میرے آقا حسین نے خود دے دیا، اور جسے بچانا تھا اسے میرے آقا حسین نے بچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان میرا آقا حسین مختار تھا۔ حضرات امام زین العابدین کی تاریخ میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے آقا حسین اب اپنی سواری کی طرف آتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن آقا حسین کا گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے غازی کیا یزیدیوں کی تلوار دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کے نیزے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی کثرت دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تب میرے آقا حسین کی سواری نے اپنی زبان میں کہا تھا نہیں میرے آقا نہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں حسینی ہوں، حسینی، میں یزیدی نہیں ہوں۔ میرے آقا حسین میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو، مت لے جا میرے بابا کو میدان کربلا میں۔ وہاں سے میرے چچا عباس واپس نہیں آئے، وہاں سے میرا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا، وہاں سے میرا بھائی قاسم واپس نہیں آیا، وہاں سے میرے 6 ماہ کا بھائی اصغر واپس نہیں آیا۔ مت لے جا میرے بابا کو، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، جب تک میں بابا کے سینے پہ اپنا سر نہیں رکھ لیتی ہوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میں اپنے بابا کے بعد میں اپنا سر کس کے سینے پہ رکھ کر کے سوؤں گی؟ مت لے جا میرے بابا کو، بابا کے بعد میں کس کے سہارے پہ رہوں گی؟ میرے آقا حسین اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی دقتوں کا سفر ہے، بیٹی ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہنا، بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں۔ بہن زینب کی آواز آتی ہے بھائی حسین آج تم دولہا بن کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہو۔ جب نانا مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی براق کی لگام حضرت جبرائیل اور میکائیل نے پکڑی تھی، اور جب بابا علی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کی گھوڑے کی لگام تم اور بھائی حسن پکڑا کرتے تھے۔ بھائی اب تم میدان کربلا میں جا رہے ہو، بھائی آج تم صحرا سر پہ باندھ کے جا رہے ہو،
بھائی آج تو تم دولہا بن کر کے جا رہے ہو، اے میرے بھائی بہن کو اجازت دے دو، تیری بہن باہر نکل کر کے تجھے تیری سواری کی لگام کو پکڑ کر کے رخصت کر سکے۔ میرے آقا حسین فرماتے نہیں بہن زینب نہیں، بلکہ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے، میری بہن صبر سے کام لینا، تو باہر مت نکلنا۔ تجھے ماں فاطمہ کی وہ بات یاد نہیں ہے جب ماں فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو کہا کہ جس فاطمہ کو دن کے اجالے میں کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہ دیکھے۔ وہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، تم حضرت زینب کی محبت کا دم بھرتی ہو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ میلوں میں جا کر کے گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے بازاروں میں گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے مارکیٹ میں گھومو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں سے کہو۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے پردے کا۔ حضرت زینب نے کہا اجازت دے دو بھائی، آپ کی بہن باہر نکل کر کے آپ کو رخصت کر سکے۔ تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں نہیں میری بہن زینب، پردے میں رہنا، پردے میں باہر مت نکلنا۔ میری پیاری بہن زینب، ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام روئے زمین کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے پردے میں رہنا۔ میرا آقا حسین پردے کی تلقین فرما کر کے اب میدان کربلا میں آتا ہے۔ یزیدیوں کو میرے آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا لاڈلا ہوں، میں نبی کا نور نظر ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت دھو۔ تب یزیدیوں نے کہا تھا حسین دو باتوں میں فیصلہ، یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں مجھے اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں آتا، یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نہیں آتا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں آ جاؤ میرے مقابلے کے لیے، جو سب سے بڑا تمہارا بہادر ہو، جو سب سے بڑا تمہارا طاقتور سورما ہو، بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ لیکن کون آئے؟ جب شیر جنگل کا اگر کہیں بستی میں پہنچ جاتا ہے تو پوری پوری بستیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ آج تو علی کا شیر میدان کربلا میں آیا ہے، 22,000 بکریوں کے سامنے علی کا شیر کھڑا ہوا ہے، ایک ادھر ادھر بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین سے مقابلہ کر سکے؟ جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے مرہب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، جن کی بہادری کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی شجاعت کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی طاقت کا چرچا ملک شام اور ملک روم میں تھا، جن کی طاقت کا ڈنکا ملک شام ملک روم میں بجتا تھا۔ ایک تلوار میں دو ٹکڑے کر دیے مولا علی شیر خدا نے، جو اسی کا آج لاڈلا میدان کربلا میں کھڑا ہے، اسی کا شہزادہ میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ یزیدی تو سمجھ رہے تھے اب حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک گئے ہیں، حسین میں اتنی سکت نہیں ہے، حسین میں اتنی قوت نہیں ہے، حسین میں اتنا پاور نہیں ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 22,000 یزیدیوں سے مقابلہ کر سکیں۔ انہیں کیا پتا شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے لاڈلے نے اپنی تلوار میدان کربلا میں گھمائی۔ روایتوں میں آتا ہے 1950 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا میرے آقا حسین نے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن آخر میں وہ وقت آتا ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میدان کربلا میں چلتے چلتے رک جاتی ہے، لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی تھی، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی، زینب کے آنسو دیکھ کے نہیں رکی تھی، حسین کی تلوار اگر رکی تھی تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی تھی۔ حسین کا آخری پیغام سنتے جاؤ مسلمانوں، میرا آقا حسین میدان کربلا سے اپنے نانا کی گناہگار امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اے سی میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایئر کنڈیشن روم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم اچھے خاصے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحت مند ہو کے
نماز نہیں پڑھتے، تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحیح و سالم ہو کے نماز نہیں پڑھتے، ارے تیرا حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا نماز کو نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں میرے آقا حسین، سواری سے نیچے تشریف لانے والے تھے۔ اتنا ہماری زندگیاں امام حسین کی اس سواری پہ قربان ہو جائیں، فوراً اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے کہ میرا آقا حسین زمین پہ تشریف لانے والا ہے، میرے آقا حسین زمین پہ تشریف لائے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو میدان کربلا کی زمین پہ رکھنے والے تھے کہ شمر مردود آ گیا، حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین فرماتے تو کون ہے؟ اس ظالم نے کہا میں شمر ہوں، شمر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں تو میرے سینے سے اتر جا ظالم، مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ اب بتاؤ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے خود جام شہادت نوش کیا ہے، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ وہ حسین کے سر کو کوئی بھی تلوار حسین کے سر کو کاٹ دیتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں تھی جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جن کے حلق پہ چھری رکھی جائے تو وہ چھری کند ہو جاتی ہے، حلق کو نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آج اس نبی کا نواسہ میدان کربلا میں ہے، اس نبی کا شہزادہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ نبی کا نواسہ چاہتا تو کسی میں ہمت نہیں جو تلوار لے کے آگے بڑھ جاتا، وہ شہزادہ چاہتا کسی میں ہمت نہیں جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا، لیکن خود میرے آقا حسین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں آقا حسین نے اپنے سر کو کیوں کٹوایا؟ کھڑے ہوتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، بیٹھتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن سجدے کی حالت میں جا کے کیوں جام شہادت نوش کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب اس کا میں دے رہا ہوں۔ سجدے کی حالت میں اس لیے جام شہادت نوش کیا میرے آقا حسین نے کہ اللہ پاک کو پوری نماز میں اپنے بندے کا جو رکن پسند ہے وہ سجدے کی حالت پسند ہے، اللہ سجدے کی حالت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت کیوں پسند ہے اللہ پاک کو؟ قیام بھی تو نماز ہے، رکوع بھی تو نماز ہے، قاعدہ اولا بھی تو نماز ہے، قاعدہ اخیرہ بھی تو نماز ہے، لیکن سجدہ ہی اللہ کو کیوں پسند ہے؟ تو سجدہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ غور کرے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یہ سر اس کا میم بن جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے بن جاتے ہیں، یہ کمر اس کی میم بن جاتی ہے، اور یہ دونوں پیر سمٹ کر کے دال بن جاتے ہیں، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سجدے میں اپنے نانا کی تصویر بن جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں میرے آقا حسین کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تھا، آسمان کے سورج نے منہ چھپا لیا، چاند نے اپنا منہ چھپا لیا، ستاروں نے چمکنا بند کر دیا، اندھیری چھا گئی میدان کربلا میں۔ اب کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں ایک دوسرے کو دیکھے؟ حضرات اندھیری چھا جاتی ہے میدان کربلا میں۔ ہم آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ہر پتھر سے امام حسین کی شہادت پہ خون کا فوارہ جاری ہوا تھا، بیت المقدس کی ہر اینٹ سے امام حسین کی شہادت پہ خون جاری ہوا تھا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے تھے، افق شفق جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان کے کنارے جو دیکھ رہے ہو، امام حسین کی شہادت پہ سرخ پڑ گئے تھے۔ میرا آقا حسین شہید ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی، تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شہربانوں
خیمے کے اندر بہن زینب کو اللہ رب العزت نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, پورا اسلام حضرت زینب بچا کر کے مدینے لے کر کے آئی ہیں. پورا اسلام حضرت زینب مدینے بچا کر کے لائی ہیں. امام حسین کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا وہ وہی میدان کربلا تک رک گیا, لیکن اس مشن کو آگے بڑھانے والی حضرت زینب ہیں, حضرت امام زین العابدین ہیں. امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں. اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں. اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا. حضرات حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب, ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب. اس اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. حضرت زینب کو ہمارا سلام ہو, حضرت زینب کی استقامت کو ہمارا سلام ہو. حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں. خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی. ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی. جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں. اللہ اکبر, کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا. حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں. ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں, صبر سے کام لے رہے ہیں. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا. تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے, جمعے کی نماز کا وقت تھا, جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا, میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت زینب کا کردار دیکھو, حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو, حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو. مسلمانوں, میدان کربلا کا حال سنو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو. جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے, چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے, آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو. لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حضرات گرامی, حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں, یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے. حضرات گرامی, میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے, جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے, جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں, پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ, پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں, اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے. ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے, کوئی ناجائز کام نہ کرے, کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے, آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے. کتنا بڑا
اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پڑھو۔ حضرات گرامی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں۔ حضرات رات کی اندھیری چھا گئی تھی، اب یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کو کھانا اور پانی تو ملا نہیں ہے، چلو اب یہ عورتیں بچی ہیں ان کو کھانا اور پانی بھیج دیتے ہیں۔ اب یزیدیوں نے سوچا کس کے ہاتھ بھیجیں، تب حضرت حور کی بیوی کو پسند کر کے لائے، پٹا کر کے لائے، بولے چلو تم ہی جا کر کے کھانا بھجوا سکتی ہو، ورنہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ زینب تلوار لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، فرما رہی تھی میری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ہے کوئی آئے ذرا میرے سامنے۔ تلوار ہاتھ میں لے لی تھی مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار، مولا علی شیر خدا کی لاڈلی بیٹھی ہے، کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حور کی بیوی کو کھانا دیا، پانی دیا، کہا جا کر کے تم ہی دے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی اب حور کی بیوی آتی ہیں، حضرت زینب نے کہا کون ہے وہیں پر رک جائے، اس نے کہا میں حور کی بیوی ہوں، کہا کس لیے آئی ہو، کہا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا جب پانی کی ضرورت علی اصغر کو تھی تب تم کہاں تھی، جب پانی کی ضرورت سکینہ کو تھی تب تم کہاں تھی، اب تو پانی کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے، اب تو کھانے کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے۔ حور کی بیوی نے کہا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی شہادت کا بدلہ مانگتی ہوں، میرے شوہر نے جو امام حسین کی محبت میں جام شہادت نوش کیا ہے مجھے اس کا بدلہ دیجئے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کھانا اور پانی تمہیں لینا پڑے گا۔ حضرت زینب نے لیا، برابر میں رکھ لیا۔ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، سکینہ کو ہوش میں لاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے بیٹی سکینہ لے یہ پانی پی لے۔ حضرت سکینہ نے کہا کیا ہمارے چچا عباس پانی لے کر کے آ گئے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں بیٹی یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی ہم پانی کیسے پیے، نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے بڑوں کو کھلاؤ تب کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پہلے بڑوں کو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ۔ حضرات گرامی حضرت زینب سے سکینہ نے کہا اچھا نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ۔ حضرت زینب نے کہا ہاں بیٹی۔ حضرت سکینہ پانی کا گلاس لیتی ہیں، میدان کربلا کی طرف دوڑ رہی تھی۔ حضرات گرامی حضرت زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی زینب میں اپنے ایک ہیرے کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، جہاں شہداء کے جسم رکھے ہوئے تھے وہاں حضرت سکینہ پہنچی اور جسموں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ حضرت زینب حضرت شہربانو پیچھے سے پہنچ گئی، فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ تب حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک ہیرا لے کر کے آئے تھے، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک نگینہ لے کر کے آئے تھے، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک قیمتی موتی لے کر کے آئے تھے، وہ موتی ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا، وہ ہیرا ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا۔ تمام شہداء کے جسموں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب نے کہا بیٹی کیا ملا؟ تبھی اچانک حضرت سکینہ نے آواز بلند کر کے کہا ہاں میری پھوپھی زینب مجھے میرا ہیرا مل گیا ہے، مجھے میرا نگینہ مل گیا ہے، مجھے میرا موتی مل گیا ہے۔ حضرت اصغر کے جسم کو نکالتی ہے حضرت سکینہ، اپنے گودی میں رکھتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں اے میرے بھائی علی اصغر، پھوپھی زینب فرماتی ہیں کہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو پلاؤ تب پیو۔ ہم جب مدینے سے چلے تھے، مکے آئے تھے، مکے سے کربلا آئے ہیں، تم سے زیادہ چھوٹا اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہیں آئے تھے۔ میرے بھائی یہ پانی پی لو۔ کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ ظالم یزیدی میدان کربلا سے چلے ہیں، امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پہ بلند کر دیا، تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا۔ اب یہ ظالم
کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا اور سب سے اونچا سب سے بلند نیزہ امام حسین کے سر مبارک والا نظر آ رہا تھا۔ تب حضرت زینب فرماتی ہیں اے شمر مردود دیکھ لے، تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا ہے تو تو نے نبی کا ونش ختم کر دیا ہے، تو نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ہے، تو نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ ارے دیکھ لے ظالم، تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ارے دیکھ لے میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا۔ میرے بھائی کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین کرترا، نعرہ تکبیر۔ حضرات تاریخ سنتے ہوئے چلیں، اب یہ سر چل رہا ہے، راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے، کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا، وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں۔ اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے۔ اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی، اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے؟ جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑھے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے۔ اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا، آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں، تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے، تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے، اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے۔ ایک رات کے لیے سر دے دیا۔ ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے، لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آؤ تاریخ دیکھو، اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا، جسم میں
अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहां जहां खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है, ए मेरे आका हुसैन, आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ दिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सर जिस्म से अलग हो गया है तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब ये सर मुबारक लेकर के ये जालिम आगे बढ़ते हैं, कूफे के करीब पहुंचने वाले थे। मुसलमानों, सच्चाई बयान करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तारीख सुनते जाओ मुसलमानों। जब ये काफिला कूफे में पहुंचने वाला था तब इब्ने जियाद जालिम ने कहा था, अब वो काफिला आ रहा है जिसे कैदी बना करके लाया गया है, किसी ने पहले ही जाकर के खबर दे दी थी। कहा हाँ वहीं काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात, एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह, जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने जियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया। कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीबी शहरबानू हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था। जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हजरत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा मोहो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये वो मुकद्दस और पाकबाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इन लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानू हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने जियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया। वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है। देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए, अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत दे करके बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिमो, तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिमो तुम ही ने यजीद का साथ दिया और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की। ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा
قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا، حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان سے چھڑی ہٹا لے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے، اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے، میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے، لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں حضرات گرامی، ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی۔ حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے، ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے۔ میرے آقا حسین کے سر مبارک کو اب ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا، کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا، ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا، پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا، اور اس کے بعد میں ڈھول تاشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا۔ حضرات گرامی، اب یہ قافلہ جب دمشق پہنچ رہا تھا تو ایک خادمہ ایک طباق میں کھانا لے کر کے آتی ہے، حضرت زینب کے پاس لے کر کے آئی۔ حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا، اس باندی نے کہا تھا، یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو۔ اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے، ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا دے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے۔ کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ۔ آئی حضرت زینب کے پاس میں، حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا۔ اب وہ ضعیفہ آئی، آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو۔ حضرت زینب نے اس سے بات کی۔ حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی۔ بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی،
میں فاطمہ کے یہاں پر باندھی تھی۔ حسن اور حسین جب بیمار پڑے تھے تو حضرت علی نے 3 دن کے روزے رکھے تھے، فاطمہ نے 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ بیٹی میرا نام فضہ ہے اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ میں روزے رکھے تھے تاکہ حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے، حسن اور حسین کا بخار اتر جائے۔ میں نے اس لیے روزے رکھے تھے، اور جب میں نے 3 دن روزے رکھے تھے تب بی بی فاطمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے آج آزاد کر رہی ہوں، آج سے تو غلام نہیں، باندھی نہیں، جا آج سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو بی بی فضہ نے کہا تھا اے بی بی فاطمہ ذرا یہ تو بتائیے میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، میں اس احسان کا بدلہ کیسے پورا کروں گی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تیری گلی سے کوئی قافلہ ایسا گزرتا ہوا نظر آئے، تجھے لگے کہ ہاں اسے مدد کی ضرورت ہے، تو اس قافلے کے پاس کھانا بھجوا دینا، اس قافلے کے پاس پانی بھجوا دینا، جا تیری یہ بس تیرا احسان اتر جائے گا۔ حضرات اکرامی جو ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہو جائے گا، تو اس قافلے میں جا کر کے پانی پہنچا دینا۔ حضرات وہ فضہ کہتی ہے بیٹی آج میں تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ فاطمہ کی یہاں پر جو بیٹی ان کی گود میں تھی، تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے، بیٹی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس حسین کے لیے تم نے منت کے روزے رکھے تھے اسی حسین کو ان ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ اس کا سر جا رہا ہے۔ فضہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا جس بیٹی کو تم نے فاطمہ کی گود میں دیکھا تھا وہ بیٹی میں ہی ہوں، وہ بیٹی میں ہی ہوں۔ فضہ نے کہا بیٹی اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی۔ اب حضرات کرام فضہ چل نہیں پا رہی تھی، کمزور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچی تھی۔ یزید کے دربار میں جا کر کے یزید ظالم نے جب امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا تھا تب حضرت زینب نے ایسی مولا علی شیر خدا کے انداز میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے یزید اگر میرے بیٹے زین العابدین کی طرف کوئی تلوار پڑی تو سمجھ لے قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرت فضہ نے کہا ظالم یزید تو نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے، تو نے پاک باز پاک خاتونوں کو تو نے آج قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، جن کے قدم گھروں میں پڑ جائیں تو آدمی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، جن کی دعاؤں کے جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آدمی کی قسمت سنور جاتی ہے۔ آج تو نے انہی کو قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اس ظالم یزید نے کہا کون ہے جو اس بڑھیا کا سر قلم کر دے؟ یزید کے دربار میں جو اس کے نوکر رہتے تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی، تلواریں نکل آئی ان حبشہ کے رہنے والوں کی، بولے یزید یہ ہمارے یہاں کی بیٹی ہے، یہ ہمارے یہاں کی شہزادی ہے فضہ، اگر اس کی طرف تلوار پڑی تو یہ تلواریں پھر تیرے خلاف نکلیں گی، یزید تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یزید نے فضہ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرات گرامی ایک قید خانے کے اندر ڈالا گیا ان تمام اسیران اہل بیت کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اسی کے اندر، امام زین العابدین ہیں اسی کے اندر۔ امام زین العابدین نے ایک دن دیکھا حضرت زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، حضرت امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آئے زمین پہ کھسکتے ہوئے اپنی پھوپھی زینب کے پاس میں آ کر کے پوچھا پھوپھی زینب آج تک ہم نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا لیکن آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تب حضرت زینب نے فرمایا بیٹا یزید کے یہاں سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، بیٹا ہم اپنے پیٹ کو نہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، بیٹا آج 40 دن ہونے جا رہے ہیں لیکن میرے لال آج تمہاری پھوپھی کے پیٹ میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ حضرات گرامی اللہ اللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، یہ وہ گھرانہ ہے
یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، اللہ اکبر، جس گھرانے کے بارے میں مفتی اعظم نے فرمایا تھا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تمام شاہو گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ حضرات گرامی، اب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ آپ اپنی شرطیں بتائیے، میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ عمر ابن سعد سے پوچھا، بولا میں نے نہیں کیا۔ خولی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ، میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا۔ اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی،
تھی۔ سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے، جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئیں۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے۔ نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھر تھرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہربانوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو۔ پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی۔ رات وقت گزرتا چلا گیا، یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا۔ اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا، جس نے مکے پہ حملہ کیا۔ مدینے کی پاک باز پاک تینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے، ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا۔ حضرات، اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا، لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، گھڑی گزرتی چلی گئی۔ ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار سقفی تھا۔ اٹھنے کے بعد میں اس نے مدینہ منورہ آیا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس آیا، بولا میں حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ بولے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئے امام زین العابدین کے پاس میں، خلافت کو لے کر کے آپس میں معاملہ ہو گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہتے تھے میں تمہارا چچا ہوں، میں مصلی پہ کھڑا ہوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے کہ میں کھڑا ہوں گا۔ جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو حجر اسود خانہ کعبہ کے پاس میں یہ پہنچے دونوں، کہا کہ فیصلہ حجر اسود کرے گا، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، کہا حجر اسود جس کے لیے کہہ دے گا کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے وہیں کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کعبے کا طواف کر کے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے حجر اسود بتا اب امامت کا حقدار کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا حجر اسود سے۔ امام زین العابدین سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا بتا حجر اسود امامت کا حقدار کون ہے؟ تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اس دنیا میں حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے زیادہ بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں۔ بے شک۔ اور امام زین العابدین جو تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، اس لیے وہ امامت کا حق انہی کا بنتا تھا۔ حضرات، مختار سقفی نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا۔ المختصر یہ محمد بن حنفیہ اس کے ساتھ ہو گئے، امام زین العابدین سے اجازت لینے کے لیے آیا۔ امام زین العابدین بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ظالم چھپ جائیں گے، اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کیسے ان سے بدلہ لیں گے؟ تب اس مختار سقفی نے کہا تھا حضور اگر وہ پہاڑوں میں بھی چھپ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب بھی نکال کر کے ماروں گا۔ اس مختار سقفی نے ایک لشکر تیار کیا، اور یزید تو مر چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22 سال عمر میں چھوٹا تھا یہ یزید۔ یہ سن ہجری 25 میں پیدا ہوا، امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے، بہت چھوٹا تھا عمر میں امام حسین سے۔ یزید تو مر چکا تھا، 38 سال کی عمر تقریباً اس کی ہوئی ہے، 38 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے چلا گیا، ظالم لعنت لے کر کے اپنے سر پہ اپنے اوپر،
لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مختار ثقفی اٹھا تھا، اس نے عمر ابن سعد کو قتل کرایا، اس نے ہرملا کو بلایا، ہرملا کو پکڑوایا، پکڑوانے کے بعد اپنے لشکریوں سے کہا کہ جس کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہو تیر چلانے میں وہ میرے سامنے آئے۔ ایک آیا، بولا میرا نشانہ بہت اچھا ہے، اس نے کہا کہ اس کے تیر ایسا مارنا کہ جہاں اس کے حلق پہ لگ کر کے پار نکل جائے۔ اس نے ایسا ہی تیر مارا، ہرملا کے حلق سے نکل کر کے پار نکل گیا۔ حضرات گرامی، اس مختار ثقفی نے خولی کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے، یہ ظالم گھر کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی سے اس سے ناراض تھی، اس کے خلاف تھی، لیکن جب مختار کے آدمی آئے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، بولا بتانا مت۔ تو اس کی بیوی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے خولی؟ تو اس کی بیوی نے منہ سے تو کہہ دیا مجھے نہیں پتا، لیکن اشارے سے کہہ دیا کہ گھر کے اندر ہے۔ پکڑ کے لے گئے، ظالم کو قتل کرا، عمر ابن سعد کو قتل کرا، خولی کو قتل کرا۔ ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا۔ جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، اس نے چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا۔ امام حسین کا لہو رنگ لایا، امام حسین کا خون رنگ لایا۔ اس نے تو سوچا تھا یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ تاریخ کربلا سے پہلے یزید نام برا نہیں، معنی بہت اچھے اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں، آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات مختار ثقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ، انسانوں کا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ حضرات یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی بات سن لو، امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا۔ لنگر پہ جو بھی غریب آتا، بھوکا آتا، پیاسا آتا، آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین نے پہچانا، حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں۔ اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا، پھر اچھا کھانا کھلایا گیا، اسے اچھا پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، بولا بہت اچھا موقع ہے، علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر پانی پیا ٹھنڈا۔ تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا وار کیا تھا۔ اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، ظالم، یہ اس کا ظلم
ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے. امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے، مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے. تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم تجھے مارنا ہوتا تو پہلے دن ہی میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن یاد رکھ اس نے کہا جب مجھے پہچان لیا تھا تب آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا. تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم جب ہم تیرے یہاں پر گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ میں سلوک کیا تھا، جو ہمارا کھانا بند کیا گیا تھا، جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا، وہ تمہارے مشورے سے کیا گیا تھا. ارے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے ہمارے ساتھ میں کی ہے. آج تو تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو تو ہمارے نانا کے مقدس دیار میں آیا ہے. ارے دیکھ لے ہم نبی کے گھر والے ہیں، دیکھ لے ہم نبی کی آل ہیں. جب ہم تیرے یہاں گئے تھے تو جو تو نے ہم پہ سلوک کیا، ہمارا کھانا پانی بند کیا، ہمارے خاندان کو شہید کیا، جو تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں پر آیا ہے. یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے. اللہ اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں. نعمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں. اس دربار کا پیغام یاد رکھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں دو پیغام ملے نبی کے گھرانے سے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. حسین کے غلام ہو، حسین کی یاد مناؤ تو جائز طریقے سے مناؤ. حسین سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو. میرے آقا حسین نے نماز کی پابندی کی ہے، تم بھی نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ ہمارے آقا حسین نے میدان کربلا میں سجدے کو نہیں چھوڑا تھا، آج ان کے غلام یہاں پر نماز کو نہیں چھوڑیں گے. بے شک سبحان. یہ حسین کا پیغام ہے. حسین کا پیغام یاد رکھو. میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں، میرے آقا حسین کی عظمت بڑی ہے، میرے آقا حسین کی شان بڑی ہے. ظالم یزیدیوں نے تو یہ سمجھا تھا حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا. ارے میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ کل بھی حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں. فرعون بھی اس دنیا میں آیا ہے، نمرود بھی اس دنیا میں آیا ہے، شداد بھی اس دنیا میں آیا ہے، حامان بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو جہل بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو لہب بھی اس دنیا میں آیا ہے، عتبہ بھی اس دنیا میں آیا ہے، اور یزید بھی اس دنیا میں آیا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دو، نہ تو فرعون کے رونے پہ مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ تو نمرود کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ ابو جہل کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ یزید کے مرنے پہ کوئی رویا ہے. ارے یزید کے مرنے پہ نہ کوئی رویا ہے نہ کوئی روئے گا. اور نہر فرات کے کنارے پہ شہید ہونے والے حسین پر آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے، آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کر رہا ہے. نہ تو فرعون کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو نمرود کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو ابو جہل کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو یزید کو کوئی یاد کر رہا ہے. اور میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ آج کرتلا میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، فتح گنج میں مسلمان یاد کر رہے ہیں. پوری دنیا میں حسین کا نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے. دور حیات آئے گا
قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کل بھی زندہ تھا اسلام آج بھی زندہ ہے اسلام قیامت تک زندہ رہے گا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا حسین کے نام لیوا زندہ ہے حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے اس لیے میں یہی عرض کروں گا حسین تیری عظمت کو سلام حسین تیری صداقت کو سلام حسین تیری رفعت کو سلام حسین تیرے مقام کو سلام حسین تیری صداقت کو سلام حسین تیری عدالت کو سلام حسین تیری سخاوت کو سلام حسین تیری شجاعت کو سلام حسین تیری سیادت کو سلام حسین تیری لیاقت کو سلام حسین تیرے وقار کو سلام حسین تیرے عزم کو سلام حسین تیرے استقلال کو سلام حسین تیرے استحکام کو سلام حسین تیرے کردار کو سلام حسین تیرے کیریکٹر کو سلام حسین تیرے اقوال کو سلام حسین تیرے افعال کو سلام حسین تیرے اعمال کو سلام حسین تیری ہر ادا کو سلام حسین تیرے گھر والوں کو سلام حسین تیرے اہل خانہ کو سلام حسین تیری بہن زینب کو سلام حسین تیرے میدان کربلا میں آنے کو سلام حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے حسین تم کو قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے سبحان اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار میرے ساتھ کلمہ طیب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم